درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھانے کے متعلق چند احادیث آپ نے کل سماعت فرمائی تھی، اور آج کچھ مسائل فقہیہ اسی کے متعلق آپ لوگ سماعت کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو، کب کھانا فرض ہے؟ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا، تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اتنا بھی نہ کھایا جس سے جان بچ جاتی تو پھر فرض کا تارک ہوگا، اور مر گیا تو گناہگار بھی ہوگا۔ اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہگار ہوا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار کھا لینا ضروری ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں طاقتور رہوں اور کھڑے ہو کر کے نماز اپنی صحیح طریقے سے ادا کر سکوں۔ اگر اتنا کھاتا ہے تو اس میں بھی کھانے پہ بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں، یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے۔ مردار کھا سکتا ہے، کوئی حرام شے مل گئی اور جان بچ سکتی ہے اسے کھا کر کے تو وہ کھا لے، اور اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے تو اس سے لے کر کے اس کی چیز کھا کر کے اپنی جان بچائے۔ اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں، یعنی اگر اس نے کوئی مردار یا حرام وغیرہ کھا لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جان بچانے کے لیے شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے۔ مردار کہیں پڑا ہوا تھا اور پتہ تھا اگر تھوڑا سا ٹکڑا اس کا کاٹ کر کے میں نے گوشت کھا لیا تو میری جان بچ جائے گی، اور نہیں کھایا تو گناہگار ہوگا اگر مر جائے گا تو۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا، یعنی دوسرے کی چیز ہے وہ دینا نہیں چاہتا ہے تو زبردستی چھین کر کے کھا لی، اگرچہ اس کا تاوان بعد میں اسے دینا پڑے مگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیز کھا لے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی۔ اچھا، معلوم اس لیے ہے کیونکہ آدمی جب پیاس سے مر رہا ہے تو کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے پیاس اس کی بجھ جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب شراب ہے تو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ گلے کو ہمارے تر کر دے گی، خشکی کو دور کر دے گی، سمجھ رہے ہیں، یہ تو یقین ہے بالکل۔ تو ایسی صورت میں اگر پانی نہیں ہے اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے تو اگر شراب کے 2-4 گھونٹ پی لے، اتنا پی لے کہ اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پہ آدھا گلاس پینے سے اس کا گلا جو ہے تر ہو گیا، سکون مل گیا اسے، سمجھ رہے ہیں، تو اب 1 گلاس پینے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا گلاس پی کے اپنی جان بچا سکتا ہے، بس رخصت یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے، یعنی جان جانے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تو قیمت سے خرید کر کھا پی لے، وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے تو اس سے زبردستی چھین لے، اور اگر اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے کہ تھوڑی چیز ہے، اگر وہ پوری وہ کھا جائے گا تو وہ بھی مر سکتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو پھر اس میں سے کچھ لے لے اور کچھ اس کے لیے چھوڑ دے، اگرچہ زبردستی ہی چھیننا کیوں نہ پڑے، کیونکہ جان بچانا وہاں پہ کیا ہے؟ فرض ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ صاحب آپ کسی کی چیز زبردستی چھین کے کھا لیں، اگر جان پہ بنائیے، مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے تو اجازت ہے۔ ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے، دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو۔ 2 ساتھی ہیں، ایک بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، دوسرے کے پاس بھی کچھ ہے نہیں کھلانے کے لیے، اور اس نے یہ اجازت دے دی کہ بھئی میرے ہاتھ میں سے گوشت تم اتنا نکال لو تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ اس نے تو اجازت دے دی، مگر حکم شرع یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو، اگر اس نے اجازت دے دی
اس کے لیے اس گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا کوئی عضو کاٹ کر کے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس کا انسان کا گوشت کھا لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مردار پڑا ہے اسے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی جانور وغیرہ مردار اگرچہ ہے، وہ حرام ہے اگرچہ، پھر بھی اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، پیچھے یہ کہا کہ اگر پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے اور اگر پانی نہیں ہے، شراب ہے، تو اتنا پی لے کہ جان بچ جائے، اگرچہ وہ حرام ہے، مگر کہتے ہیں کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، یعنی حالت اضطرار میں مردار اور شراب کو کھانے پینے کا حکم تو ہے، مگر دوا کے طور پر شراب پینا جائز نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا بھئی یہ شراب آپ پی لو، اس سے یہ مرض ختم ہو جائے گا، مرض ہے اسے، بھوک اور پیاس نہیں ہے، تو دوا کے طور پہ شراب کا یا کسی حرام شے کا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کا دفعیہ ہے، یعنی مردار کھایا تو بھوک ختم ہو جائے گی، شراب پی لی تو پیاس ختم ہو جائے گی، مگر دوا کے طور پر شراب پینے میں یہ یقین نہیں ہے کہ اس سے مرض زائل ہو ہی جائے گا، کیونکہ ایسا ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دوا کھاتے ہیں مگر شفا نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا دوا کے اوپر، شفا تو اللہ کے حکم میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس دوا سے صحیح ہو ہی جائے گا، یہ تو ایک اندازہ ہے کہ بھئی یہ دوا کھا کر کے، کیونکہ پورا جو ہے یہ میڈیکل سائنس ہو یا یہ دوسری آیورویدک کی دوائیں ہوں، یہ سب ایک اندازہ اور تخمینے کے مطابق ہی دی جاتی ہیں، یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس دوا سے یہ مرض ختم ہو ہی جائے گا، کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوا دی جاتی ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یقین نہیں ہے، تو دوا کے طور پہ شراب یا کوئی حرام چیز استعمال نہیں کر سکتے، البتہ بھوک اور پیاس ہے تو اس میں تو یقین ہے کہ بھوک ختم ہو جائے گی، جان بچ جائے گی، تو وہاں کھانے کی اجازت ہے، مگر دوا کے طور پہ کھانے پینے کی، شراب کو پینے کی یا حرام چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کھانا کھا لینا یہ بھی مباح ہے، جائز ہے، بھوک سے کچھ کم کھائیں اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو یہ بھی جائز ہے، اور بھوک سے زیادہ کھا لینا یہ حرام ہے۔ بھوک سے زیادہ کھا لینے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لیا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے، مثلا دست آئیں گے، طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، پلٹی آنے لگے گی، اتنا کھایا کہ صاحب پیٹ بالکل پھول گیا، تو اتنا کھانا بھی حرام ہے، اگرچہ وہ حلال چیز ہے، پھر بھی اس کا کھانا جو ہے جائز نہیں ہے، اتنا کہ بھوک سے زیادہ کھایا اور پیٹ خراب کر لیا۔ بھوک بھر کھا سکتا ہے، ویسے تو بھوک سے کم کھانا چاہیے مگر بھوک سے زیادہ نہیں۔ 4 روٹی کی خوراک ہے، آپ نے مزے میں کوئی اچھی چیز مل گئی تو 6 7 8 روٹی کھا گئے، اب پیٹ خراب ہو گیا، تو یہ کھانا بھی انسان کے لیے حرام ہے، جس سے کہ معدہ خراب ہو جائے اور پیٹ خراب ہو جائے۔ اچھا اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ کل کا روزہ اچھی طرح رکھ سکے گا، روزے میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی تو حرج نہیں، تھوڑا زیادہ 3 روٹی تو کھاتا ہی تھا، 3.5 4 روٹی کھا گیا، تو اس میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے کہ صاحب معدہ خراب ہو جائے آدمی کا، تو اس نیت سے کھایا کہ ابھی طاقت تھوڑی بنی رہے گی تو روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی، تو بھوک سے تھوڑا زیادہ کھایا تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہوگی، دوسرے کاموں میں دقت ہوگی، یوں ہی اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے۔ اگر کمزوری محسوس ہونے لگے گی، اگر تھوڑا زیادہ نہیں کھائے گا، یا پھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اب آپ تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا، بھوکا اٹھ جائے گا، تو اس کو شکم سیر کرنے کی نیت سے اگر تھوڑا سا زیادہ اس کے ساتھ نبھانے کے لیے کھا لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر زیادہ اتنا ہی ہو کہ آپ کا پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ اگر اتنا زیادہ کھا لیا کہ پیٹ خراب ہو تو پھر جو ہے یہ غلط طریقہ ہے اور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوگا۔ سیر ہو کر کھانا اس لیے کہ نوافل کثرت سے پڑھ سکے گا اور پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے گا، یہ مندوب ہے یعنی بہتر ہے۔ اور سحری سے زیادہ کھانا یعنی جتنی بھوک سی اس سے زیادہ کھانا
مگر اتنا زیادہ نہیں کہ شکم خراب ہو جائے، پیٹ خراب نہیں ہوا، اتنا زیادہ نہیں کھایا، یہ مکروہ ہے۔ یعنی بھوک بھر کھاؤ، بھوک سے کم کھاؤ، مگر بھوک سے بھی تھوڑا زیادہ کھانا بے وجہ، تو یہ جو ہے شریعت کو پسند نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل تو یہ ہے حقیقت میں کہ بھوک سے کم کھایا جائے تاکہ سستی اور غفلت پیدا نہ ہو۔ ہاں، عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کرے یا بقدر مندوب، مگر اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو، کہ اس نیت سے کھانا بھی ایک قسم کی طاعت ہے، کھانے سے اس کا مقصود تلذذ تنعم نہ ہو، یہ بری صفت ہے۔ صرف مزہ لینا مقصد نہ ہو کھانے سے، بلکہ کھانا بھی کھائے تو نیت یہ کر لے میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، تھوڑا زیادہ کھا رہا ہوں تاکہ قوت بنی رہے اور اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں، تو پھر یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اور اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا۔ قرآن مجید میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع تنعم ہوتا ہے، یعنی وہ صرف مزہ لینے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کھانے کو کھاتے ہیں، ان کا کوئی اور اچھا مقصد نہیں ہوتا، صرف مزے اڑانے کے لیے کھانے زیادہ کھاتے ہیں، وہ طرح طرح کے کھاتے ہیں۔ اور حدیث میں کثرت خوری کفار کی صفت بتائی گئی ہے، بہت زیادہ کھانا کھانا یہ کفار کی صفت بتائی ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنی بھوک بھر کھائے یا پھر اس سے کم ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، تاکہ کفار کی مشابہت سے بھی بچا رہے اور جو ہے معدہ وغیرہ بھی خراب نہ ہو، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔